بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدنيا المرأة الصالحة اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز دینی ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دیندار خواتین بنایا، دین کے جذبہ رکھنے والی خواتین بنایا، مستورات بنایا، عورتیں بنایا۔ ہم وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ نے دین پر چلنے کا تھوڑا سا جذبہ، احساس، خیال، سوچ، فکر عطا فرمایا ہے، اور ہم دیگر عورتوں کو جب دین کے علاوہ دیکھتے ہیں افسوس بھی کرتے ہیں، ارے بھئی یہ بہن نماز سے دور ہے، یہ بہن ذکر سے دور ہے، یہ بہن دعوت سے دور ہے، یہ بہن تعلیم سے دور ہے، یہ بہن بہت سارے حقوق اللہ سے، حقوق العباد سے دور ہے۔ افسوس کرتے ہیں اور ان کی بے دینی کا آپس میں مذاکرہ بھی کرتے ہیں۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فکر عطا فرمایا، یہ جو سوچ عطا فرمائی کہ ہم الحمدللہ دین پر چلنے کا جذبہ رکھنے والی بنی، اس کا ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر فخر نہ کریں، اس پر فخر نہ کریں۔ دین اللہ کی توفیق ہے، دین اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے، فخر نہیں کیا جاتا۔ اعملوا آل داود شکرا، دین اللہ نے جب عطا کیا تو اس پر شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کرے۔ پروردگار تو نے الحمدللہ ہمیں دین پر چلنے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائی، نماز پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، خیر کے کاموں میں حصہ لینے اور ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ یہ گئے گزرے زمانے میں تو نے جو ہم سے دین کا کام لے رہا ہے، یہ تیرا احسان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ این سعادت بزور بازو نیست، تان بخشت خدائے بخشندہ۔ سلطان نے ہم سے خدمت لے لیا، یہ اس کا احسان ہے، مولا نے ہم سے خدمت لے لیا، یہ اس کا احسان ہے، آقا نے ہم سے خدمت لے لیا، یہ اس کا احسان ہے۔ ورنہ تو خدمت کرنے کے لیے ان کے رعایا میں بہت سارے ہیں، بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو خدمت کر سکتی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں چنا تو اس پر ہم شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے ساتھوں ساتھ اپنے آپ کا جائزہ بھی لیا کریں۔ اللہ نے ماشاءاللہ دین کا کام ہم سے کروا رہا ہے، ہمارا رویہ ہمارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا رویہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا رویہ ہمارے پڑوس کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا رویہ اپنے بہو کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا رویہ ہمارے ساس کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا رویہ ہمارے نند کے ساتھ کیسا ہے، یہ سب کا جائزہ لیں۔ عام طور پر دین 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 جب کہا جاتا ہے صرف نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، دعوت، خروج نظر آتا ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ دین پر ہم لوگوں نے مخصوص چیزوں کا ایک تعلق جوڑ دیا۔ دین نام ہے تبلیغ کا، دین نام ہے ہمارے یہاں تعلیم کا،
دین نام ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا، دین نام ہے تعلیم کے حلقوں میں آنے اور جانے کا، دین نام ہے اپنے گھر میں جماعتوں کی خدمت کرنے کا۔ بس ان چیزوں کو ہم نے دین سمجھا، شوہر کی خدمت کو ہم نے دین آج تک نہیں سمجھا۔ جتنی ہماری عورتیں ہیں، یہ عورتیں خدمت کو دین ہی نہیں سمجھتی، بعض مرتبہ مصیبت سمجھتی ہیں۔ لا حول ولا قوہ۔ میں ہمیشہ ایک بات پوچھا کرتا ہوں، ارے بھئی حضرت فاطمہ کو سید النساء اہل الجنہ جو قرار دیا گیا کہ وہ جنت کی عورتوں کی ملکہ ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ذرا بتائیے مجھے کہ ان کے اندر کیا خصوصیت تھی، کیا خصوصیت تھی؟ اگر ہم غور کریں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر سب سے بڑی خصوصیت وہ یہ ہے، انہوں نے اپنی زندگی کی تکلیف کی کبھی شکایت نہیں کی، کبھی شکایت۔ اور ہم ماشاءاللہ دیندار عورتیں ہیں، کب دیکھو شکایتیں 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 شکایتیں، شکایتوں میں ہماری زندگی ڈوبی ہوئی ہے۔ کبھی پوچھو خیریت کیا ماں، خیریت کیا ماں کا جواب کیا آتا؟ کہاں ہے خیریت؟ کون سی خیریت؟ کیسی خیریت؟ کئی کی خیریت؟ کیوں بھائی ایسی عورتیں بولتی کہ نہیں بولتی؟ خیریت کیا پوچھے گا تو وہ خیریت کا جنازہ نکال ڈالتی، خیریت کی میت ڈال ڈالتی۔ کیوں؟ ارے بھائی اللہ حول ولا قوہ، کیا خیریت کیوں؟ اگر شوہر نے 10 اچھی باتیں کہیں، ایک بات غصے میں کہہ دی، وہ ایک بات 1000 بات پر غالب آ جاتی ہے۔ تمہیں ایسا بولے نا، تمہیں اس سے پہلے کبھی بولیا کیا بھی؟ اس سے پہلے کبھی بولا؟ اس سے کبھی کبھی کہا؟ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی بات ہوئی؟ کبھی نہیں ہوئی، پہلی بار ہوئی۔ جیسے ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، بھائی جب سر میں درد ہوتا ہے شکایت کی پٹی لوگ سر پہ باندھ لیتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے یہ پٹی کتنے دنوں کے بعد باندھا۔ 3 مہینہ ہو گئے، 3 مہینہ صحت میں گزرے، 4 مہینے صحت میں گزرے، ایک دن ایک آدھا گھنٹہ سر میں درد آ گیا، آیا تو آیا کیا، گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اتنا ہنگامہ اتنا ہنگامہ اتنا ہنگامہ، اور زندگی بھر کی صحت کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری بہنیں زندگی بھر کی راحت کو بھول جاتی ہیں ایک تکلیف آنے پر۔ اتنا جلدی امی کو فون، ابا کو فون، بھیا کو فون، پورا خاندان گھر کو آ گیا، کیا بھی ہوا؟ نہیں انہوں ایسا بولے کہتے نا، انہوں ایسا بولے کہتے نا، انہوں ایسا بولے کہتے نا۔ کیا خاک ہمیں زندہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ، ان دونوں میں بھی اختلافات ہوتے تھے، حالانکہ علی فی الجنہ، حضرت علی بھی جنتی، فاطمہ جنت کی ملکہ، جنت کی سردار، حسن حسین دونوں جنتی، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ان کے بغیر تو ہمارا خطبہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ وہ اتنی بڑی ہستیوں کا گھر، حضرت نبی علیہ السلام تشریف لائے گھر، پوچھا کہاں ہے علی؟ کہنے لگے نے ذرا غصے میں آپ کو مسجد کو چلے گئے، انہوں باہر چلے گئے۔ یہ بات بتائی تھی۔ حضور تلاش کرنے نکلے کہاں ہیں حضرت علی، لیکن حضرت علی تو علی ہیں، وہ کہاں تھے؟ کہیں نہیں تھے، مسجد میں تھے۔ مسجد میں جا کر خاموش ہو گئے۔ اسی لیے میں بھی ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جب گھر میں عورت بھڑکے فوراً مرد باہر نکل جانا، خاموش۔ انہیں بھی گھر کے اندر کو بھڑک لگنے رہنا، اور لکڑیاں ڈالنے سکا، وہ لکڑیاں ڈالنا تیل ڈالنا، لکڑیاں ڈالنا تیل ڈالنا، لکڑیاں ڈالنا تیل ڈالنا۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آگ بھڑکتی ہے گھٹتی، اور بھڑک لگ گھٹتی، باہر نکل جاؤ، تمہیں ٹھنڈے ہو جاتی ہیں ان لوگ۔ تو باہر نکل جاؤ، کسے بکتی، کس کے پاس ناراض ہوتی ہیں؟ دروازے کے پاس سے، دیوار کے پاس سے نہیں ہوتا، ختم۔ آپ وہاں رہیں گے اور باتیں بڑھیں گی، زبان درازی ہوگی، بہتر کیا نکل جاؤ باہر۔ حضرت علی چلے گئے، جا کر مسجد میں آرام کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
پیر سے یوں اشارہ کیا، یا ابت تراب، یا ابت تراب، اسی وقت کا لقب ہے۔ فرمایا او مٹی کے ابو اٹھ اٹھ۔ کیوں؟ صرف لنگی پہنے ہوئے تھے، اوپر قمیص نہیں، جلدی نکل گئے نا، جلدی میں جیسے تھے ویسے نکل گئے، اور جب لیٹے تو پورا بدن میں مٹی لگ گئی تھی۔ فرمایا او مٹی کے باپ اٹھ، او مٹی کے باپ اٹھ۔ آپ تو بھئی پوری دنیا کو سمجھانے تشریف لائے، آپ نے یہ سمجھایا دیکھو خسر کیسا ہونا چاہیے۔ آج کل خسر بھی آدھے بیوقوفان چلتی ہیں، سنتےش نہیں، ڈائریکٹ اٹھاتے ہی بیوی بیٹی کی سپورٹ، فوراً نہیں ہماری بچی آپ کو ایسا بول نہیں سکتی، ہماری بچی ایسا کر نہیں سکتی۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے طرف سے بھی باپ ہیں، اور حضرت علی کے طرف سے ذمہ دار ہیں، گارڈین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسکرایا، دیکھ کر مسکرائے، وہ مسکراہٹ میں بس پچھلی تمام کہانیاں بھول گئے حضرت علی، پھر لے آ کر گھر میں پھر دوبارہ دونوں کو جوڑا۔ یہ سلسلہ چلتا ہے، اتنے بڑے گھرے میں جب چلتا ہے تو دیندار گھروں میں نہیں چلے گا بھائی، چلتا، لیکن چلتے وقت کبھی نہ کبھی بھائی، کبھی غصہ شوہر کو آ کر گھر سے بھی باہر نکال دیں بالفرض، دہلیز چھوڑ کر نہ جانا، دہلیز چھوڑ کر نہ جانا۔ ہوتا ہے کبھی کبھار غصہ، اور اس غصے میں شوہر باہر نکال بھی دیا، ہماری دیندار عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے ہم دہلیز چھوڑ کر باہر نہ جائیں، اندر رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ میں کیوں یہ عنوان اٹھا رہا ہوں پتہ نہیں میرے ذہن میں یہ عنوان کیوں آیا، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری بے خودی بے سبب نہیں غالب۔ کبھی ہم عنوان طے کر کے نہیں بیٹھتے، لیکن میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں ہماری بہنوں کو کہ ہمارے اندر صبر کی بڑی کمی ہے، صبر نہیں ہے، اور سب سے زیادہ دیندار عورتوں میں صبر کی بہت زیادہ کمی ہو گئی۔ الٹا ہو گیا، بے نمازی عورت نمازی عورت کو سمجھانے آ رہی، ارے یہ کون سی پریشانی ہو گئی بھائی؟ 3 دن لگائی ہوئی بہن، اشنا لگائی ہوئی بہن، وہ ایسی بھڑکی کہ اس کو سمجھانے کے لیے خاندان کی وہ بہنیں آ رہی ہیں جو ایک بار بھی 3 دن نہیں لگائے، انہوں آ کو بول رہی نکو ماں ایسا کرو، نکو نہیں ماں یہ مناسب نہیں، یہ غصہ مناسب نہیں، یہ ضد مناسب نہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا جو دعوت کا کام ہے یہ آ کر زندگی بہترین بنانے کا کام ہی ہے۔ دعوت کا کام خالی اسے کیا ایک فارملٹیز کا کام مت سمجھو، جیسے گورنمنٹ کا کام کرتے نہیں، جا رہی کام کر رہی تنخواہ لے رہی، کام کر رہی تنخواہ لے رہی، کام کر رہی، وہاں کام مقصود، کام کا بدلہ تمہیں تنخواہ ملتا بس۔ یہاں کام مقصود نہیں، صفات مقصود۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا حضرت ہمارے یہاں پرانا کون نیا کون؟ حضرت نے فرمایا جو صفات والا ہے وہ پرانا، جو صفات جس کے اندر صفات نہیں ہے وہ نیا۔ ایک مرتبہ تو حضرت کہنے لگے جس کے اندر صبر ہے، تحمل ہے، برداشت کرنے کا مزاج ہے، وہ ہمارے یہاں پرانا۔ جو جھٹ خفا ہے، پرانا ہونے کے باوجود صبر نہیں، جھٹ خفا، غصہ، گڑبڑ، ہنگامہ، سمجھداری نہیں، انہیں نیا وقت کے پرانا ہونے سے کوئی پرانا نہیں بنتا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو برداشت، اگر برداشت کرنے کا مزاج ہمارے اندر آ گیا سمجھو ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کو جب بار بار تو تلوار اٹھا لیتے حضرت عمر، ارے بھائی بار بار غصے میں آ کر تلوار اٹھانا کس کا مزاج تھا؟ حضرت عمر کا مزاج تھا۔ حضرت عمر ایک مرتبہ تلوار اٹھائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بھائی صبر کرو، اصبر یا عمر، اصبر یا عمر فإن الحلیم کاد ان یکون نبیا۔ عمر صبر کرو، برداشت کرو۔ برداشت کرنے والے کے اندر نبوت والے صفات پائے جاتے ہیں۔ برداشت کرو، برداشت کرنا اصل ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے لوگ کیا کیا گستاخیاں نہیں کرے. کیوں بھائی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوری سیرت میں غصہ آپ نے کیا ہو ایک جگہ بتا دو؟ ناراض آپ ہوئے ہو ایک جگہ بتا دو؟ نہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ خاموش ہیں. آپ کی قوت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ رکانہ پہلوان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ایک بار، دو بار، تین بار للکارا، چیلنج کیا اور یوں کہا کہ میں نبی اس وقت مانوں گا جب آپ مجھے ہرا دیں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک ہاتھ میں اٹھا کر پٹک دیا. رکانہ پہلوان، پورے حجاز کا وہ پہلوان جس کو کسی نے ہرایا نہیں، حضور نے ایک ہاتھ میں اٹھا کر ہرا دیا. پھر حملہ ہوا 2 انگلی میں، پھر حملہ ہوا 1 انگلی میں. تب اسے سمجھ میں آیا، او ہو، یہ طاقت، یہ ظاہری طاقت نہیں، یہ کوئی اور طاقت ہے جو کام کر رہی ہے. تو میں آپ کی بہادری، بھئی وہ وقت یاد کرو جس وقت تمام کفار گھیر لیے، اکیلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا، اطراف غیر، تنے تنہا حضور اترے. اور اتر کر آپ نے کیا فرمایا؟ انا النبی لا کذیب، انا ابن عبد المطلب، میں ایسا نبی ہوں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، ڈرنے والا نہیں ہوں، خاندان ہی بہادر کا خاندان، اکیلے تنے تنہا. اس وقت کفار کہتے ہیں کہ جس وقت حضور اتر گئے ہمارے اندر کپ کپی طاری ہو گئی، ارے بھئی یہ تو اتر گیا، اب پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا. کسی کو ہمت نہیں کہ ان کی طرف نظر جمائے رکھے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دعوت کے کام میں اللہ نے ہمیں جمایا، ہم لوگ اس کام کی قدر کریں، اور اس کام کی قدر کرنے کے ساتھ و ساتھ ہم اپنے اندر صبر پیدا کریں، ہم اپنے اندر تحمل پیدا کریں، بچوں کو برداشت کریں، بچوں پر ناراض نہیں ہونا. بچوں کو منہ میں آئے سکا زبان میں گالیاں دینا، پتہ نہیں یہاں لوگ کیا کیا گالیاں دیتے ہوں گے، وہ گالیاں تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جو بھی ہیں وہ دیتے ہوں گے کچھ نہ کچھ، ہے نا بھائی؟ ایک صاحب کہنے لگے، رے باندرے بلائے. میں بولا انہیں کون انہیں؟ میرا بیٹا. باندرا کیا تمہارا بیٹا؟ ہاؤ. تمہیں باندرے کے ابا کیا؟ تمہارا بیٹا اگر باندرا کا تو تمہیں کیا ہوئے؟ باندرے کے ابا. تمہاری جورو کیا ہوئی؟ باندرے کی امی. تو 2 باندروں سے تو باندرا پیدا ہوتا ہے. سو کئی کو بچوں کو باندرا بول کو گالی دینا. میں بتانے کا منشا، جب اللہ تعالیٰ انسان بنایا، بھائی بچوں کو آپ غصہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں کہنا جس سے توہین ہو، اپنی توہین ہو، بچوں کی توہین ہو، بچوں کو بددعا دینا، بچوں پر ناراض ہونا، بچوں کو کتے بولنا، اچھی چیز کیا بول لو. بعض لوگ غلیظ جانوروں کا نام بھی لے لیتی ہیں. ایسی سب باتیں ہرگز بھول کر بھی ہماری زبان میں نہیں آنا. ہم اپنے بچوں کی عزت دیں گے تو بچوں کو عزت دوسرے دیں گے. ہمیں عزت نہیں دی تو بچوں کو دوسرے عزت کہاں دیتی؟ پیار محبت سے سمجھاؤ، گھر میں تعلیم کرو، نماز پڑھتے وقت بچوں کو ساتھ لے کر نماز پڑھو. بچے بڑے ہو گئے، اپنے والد کے ساتھ مسجد کو بھیجو. گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت، فجر کے بعد سب مل کر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرو. بھئی یاسین شریف جب پڑھتے سب مل کر پڑھو، مغرب کے بعد سب مل کر واقعہ پڑھو، تبارک پڑھو، تاکہ بچوں کے اندر بچپن ہی سے یہ گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے سمجھ میں آئے. فجر کے بعد ہمارے گھر میں سب بیٹھ کو یاسین پڑھتے تھے. فجر کے بعد ہمارے گھر میں کل کا دن وہ اپنے بچوں کے سامنے بولے گا. فجر کے بعد ذکر کا ماحول، فجر کے بعد عشاء کے بعد تعلیم کا ماحول، مغرب کے بعد تلاوت کا ماحول، عصر کے بعد مکتب کا ماحول، بچوں کا اسکول کا ٹیوشن ہے، بھئی تلاوت کر لیے، ٹیوشن کا ہوم ورک کرائیے. اس طرح گھر کا ایک ماحول بنانا عورت کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری گاؤں گلی کی نہیں ہے. سنیے اچھی طرح میری بات، مردوں کی ذمہ داری گشتوں کی ہے. کیوں بھائی؟ عورتوں کی ذمہ گشت ہے کیا؟ گشت عورتوں کی ذمہ نہیں. عورتوں کا کام اپنے گھر کو سنبھالنا، اپنے گھر کو سنبھالنا، اپنے گھر کو جنت بنانا ہر خاتون کی ذمہ داری ہے. ہر ایک اپنے اپنے گھر کو جنت بنائے.
کیسے بنائیں؟ آسان ترتیب کیا؟ نماز کی طرح اپنے گھر کو مسجد بنانا، اپنے گھر کو مکتب بنانا، اپنے گھر کو مرکز بنانا، اپنے گھر کو مدرسہ بنانا۔ کیسے بناتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں اس طرح کہ جس وقت نماز کا وقت آئے پورا گھر مسجد کا ماحول کی طرح نماز میں ہو جائے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت مکتب کے ماحول میں آ جائے، مدرسے کے ماحول میں آ جائے، جس وقت تعلیم کا وقت مرکز کے ماحول میں آ جائے، جس وقت ذکر کا وقت خانقاہ کے ماحول میں آ جائے، سب مل کر صبح و شام کی تسبیحات 3 تسبیحات مکمل کریں، میاں بیوی بچے مل کر جب کوئی عمل کریں گے انشاءاللہ وہ گھرانہ بہترین گھر ہو جائے گا، بہترین گھر ہو جائے گا۔ اعمال سے گھر کو زیب کرو، اعمال سے گھر کو مزین کرو۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا ارے بھئی گھر کو قبرستان نہ بناؤ، جو حدیث پاک میں ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا، فرمایا قبرستان میں 5 کام نہیں ہوا کرتے۔ قبرستان میں سلام کا جواب نہیں آتا، آج تک سلام اتنے سلامہ ہمیں کر کوئی قبرستان میں ایک سلام کا جواب بھی آیا کیا؟ ابھی نہیں آتا۔ مرحومین سنتے ہیں، ریپیٹ نہیں کرتے، اس کا جواب نہیں دیتے، لیکن سنتے ضرور ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی گھر میں سنا سلام جواب ہی نہیں آ رہا، مرحومین کا گھر کے سکا وہ تو سلام کون تے بھی سلام کر رہی، شوہر مثال صبح اندر آتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کو سلام کرے، فوراً بیگم بولنا وعلیکم السلام، خاموش، خالے ہنڈیاں دھونے کی آواز آ بھی، چمچہ ہلانے کی آواز آ رہی، ککراں کی آواز آ رہی، وعلیکم السلام کا آواز، السلام علیکم دوبارہ بولے، آؤ بس سے اندر رہے تو یہ اس کا جواب دے، کتنے بار سلام کرتی ہوں، آؤ بس اندر کو تو ایک یہ کا جواب سلام کا، کیوں بھائی؟ السلام علیکم کو تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آخری وقت، کون سا وقت؟ بالکل آخری وفات کے، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اٹھ نہیں سکتی تھی، تب اٹھنے کی کوشش کی، حضرت زینب نے فرمایا بیٹی امی جان آپ آرام کیجئے، آپ اٹھنے کی طاقت میں نہیں ہیں، حال میں نہیں ہیں، پوزیشن میں نہیں ہیں، تو اس وقت کہنے لگی بیٹی روز اول یعنی جب سے نکاح ہوا اس وقت سے لے کر یہ پہلا دن ہے کہ آپ کے والد دہلیز پر آ رہے ہیں اور میں استقبال کے لیے کھڑی ہوئی نہیں ہوں۔ استقبال شوہر جب گھر کو آئے دہلیز کے پاس آ کر استقبال کرنا مسکرا کر، یہ سب سے بڑی سنت ہے عورتوں کی، لیکن ہمارے عورتوں کے اندر کہاں ہے سنت؟ وہ کہاں ہے؟ چابی لے لے چلے جاؤ تمہیں کہ وہ میں سولے کرتا ہوں، آنکھوں کھول لے کو اندر آ جاؤ، یہ سنت کیا ہی ہے؟ یہ سنت کیا جی ہے؟ نہیں تمہیں جب آتی تب میں جا کو دروازہ کھولتوں، یہ بولنا کیسا ہے؟ چابی میں لٹکا ڈالتوں، چابی لٹک لے گھرتی، کھول لے تمہیں اندر آ جاؤ، یہ سنت کیا ہی ہے؟ یہ طریقہ مستورات سیکھیں۔ ایک دوسری چیز کیا؟ جس گھر میں سلام نہیں اس گھر میں سلامتی نہیں۔ سلام اختلافات ختم کرنے کا سب سے پہلا سبب ہے۔ سلام سے نفرت، عداوت، حسد، کینہ، دشمنی سب ختم ہو جاتی ہے، تو سلام کریں۔ دوسری چیز کیا؟ فرمایا اکرام کریں۔ شوہر بھی گھر کو آتے وقت خالی ہاتھاں حلال کھانا نہیں۔ خیر یہ تو گاؤں ہے، گاؤں بازو گھراں سے آتی ہے، سو لوگ کبھی آنے کے بعد ہمارے یہاں شہر سے ہم آتے ہیں، گھر کو آتے وقت کیا کرتے ہیں بھئی، کبھی موز لے کر آ جاتے ہیں، کبھی سیب لے کر آ جاتے ہیں، کبھی مٹھائی لے کر آ جاتے ہیں، کبھی دودھ لے کر آ جاتے ہیں، کبھی بسکٹ لے کر، کبھی چاکلیٹ لے کر، بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ گھر کو لے کر آنا، یہ آ کر باپ ہونے کی ایک عظمت بچوں کے دل میں بھی بیٹھے گی، وہ باپ ماشاءاللہ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ خالی آتے وقت ہاتھ حلال لگائے گا تو اچھا دکھتا ہے کیا بھی؟ اسپینر نام بھی بولٹ نام بھی لے لوگ روزانہ آ رہی، اچھا دکھتا ہے کیا وہ؟ یہ ایک چیز علماء فرماتے ہیں اس سے دل جیتنا پڑتا ہے، ہدیہ۔ اور دوسری بات مستورات کا ہدیہ کیا ہے؟ آتے ہی انہوں گھر شوہر کے پاس پانی پیش کریں، کپڑے بدلنے کے لیے جو انتظام ہے وہ پیش کریں، دسترخوان کا وقت ہے فوراً دسترخوان بچھائیں، ہاتھ پیر دھونے کے لیے فوراً پانی رکھیں، یہ سب ان کے خدمات ہیں، اس سے دل جیتا جاتا ہے۔
تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا تیسری چیز گھر کے اندر آنے والوں کا، جب گھر کے اندر آئیں ان کو ایسا ماحول دیں جس ماحول سے وہ خوش ہو جائیں. جیسے مثال کے طور پر شوہر کو گھر صاف ستھرا رہنا پسند، اب گھر کے اندر آتے ہی کچرا پڑا ہوا ہے، آتے ہی چڑچڑاہٹ شروع ہو جاتا ہے. کب؟ جب گھر کے اندر پاکی صفائی نہیں ہوتی. تو اس لیے قبرستان میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن گھر کے اندر پاکی صفائی کا خیال رکھیں. پاکی سے، پاکی آدھا ایمان تو اپنی جگہ پر ہے ہی، پاکی سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں. ہاں. چوتھی چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں علماء کرام گھر کے اندر محبت کے ساتھ رہیں. محبت پیدا ہوتی ہے آپس میں تعریف کرنے سے. شوہر کی قدر بیوی کرے، بیوی کی قدر شوہر کرے، شوہر کی تعریف بیوی کرے، بیوی کی تعریف شوہر کرے، یہ کرے. پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز فرمایا پیٹھ کے پیچھے دعا کریں. شوہر بھی دعا کرے پیٹھ کے پیچھے، بیوی بھی دعا کرے پیٹھ کے پیچھے. اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. دعوت کا کام میں ان تمام چیزوں کی ترتیب بنائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے. اس لیے تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ سب کے سب ماشاءاللہ نیت کریں. انشاءاللہ ہم ضرور اللہ کے راستے میں نکلیں گے. جو بہنیں 3 دن لگائی ہیں وہ 10 دن کی 10 دن لگائی ہوئی انشاءاللہ عشرے کی چلے کی چلہ لگائی ہوئی بیرون کی نیت کریں. اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے گا، ترقی بھی دے گا. اور جو بہن اب تک وقت نہیں لگائیں وہ کم از کم 3 دن کی نیت کریں، انشاءاللہ دعا کر لیں گے. اذان کے بعد تشکیل کر لیں.